بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز جو ہیں وہ میں پیش کر چکا ہوں۔ ایک اعتراف میں کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ سے کہ جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اس میں صرف جو میرے ریڈیو کے ایکسپیرینسز ہیں یا تجربات ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، لیکن جب بات شروع ہوئی تو ضمناً لاہور کا کچھ ذکر آ گیا۔ اب لاہور کا ذکر جو ہے لاہوریوں کو اور شاید لاہور سے باہر والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، تو چنانچہ اس کی فرمائشیں شروع ہو گئیں کہ آپ نے قیام پاکستان سے پہلے کا جو لاہور دیکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ معاف چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ان کی جو فرمائش تھی وہ پچھلے ویڈیو میں پوری کر دی، لیکن اس کے بعد پھر اور آنی شروع ہوگی فرمائش کہ ابھی یہ سلسلہ بند نہ کریں۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی ایک دو جو ہیں ویڈیوز وہ میں لاہور ہی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر ریڈیو کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ قبیلوں میں اور گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جب پھر اس کو کوئی خوشی کا موقع نصیب ہوتا ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، تو وہ اس کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں پہ وہ اچھے کپڑے پہن کے کھیلوں کا کچھ مظاہرہ کر کے اور اس طرح سے دوسری کئی تقریبات جو ہیں ان کا انعقاد کر کے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میلوں ٹھیلوں نے وہیں سے ہی وجود لیا۔ لاہور کی ثقافت بہت پرانی ہے۔ ویسے اگر تو تاریخ کو دیکھنا شروع کریں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جو لاہور کے متعلق کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت اور خود لاہور جو ہے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ اسی اعتبار سے اس کی جو ثقافت ہے، اس کے جو میلے ٹھیلے ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں، اور یہ زندہ دلان لاہور جو ہیں یہ اپنے ان میلوں ٹھیلوں کو بڑی محبت سے، بڑے سلیقے سے منعقد کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے جب یہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے تو اس وقت جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے بہت سے میلے منعقد ہوتے تھے جن میں ہندو بھی حصہ لیتے تھے، سکھ بھی، اور ایک حد تک مسلمان بھی اپنے ان سکھ یا ہندو دوستوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ مل کے ان میلوں ٹھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ بیساکھی کا میلہ بہت مشہور تھا۔ یہ موسم جب بدلتا ہے، گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہوتی تھی تو بیساکھی کا میلہ جو تھا خاص طور پہ منایا جاتا تھا، اور اس کا سکھوں کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی ہے۔ پھر دیوالی، بسنت، رکھڑی کا میلہ، امرناتھ یاترا، پھر میلہ کھیر بھوانی، میلہ بولا مولا، اور میلہ دودھ گنگا، میلہ وشنو دیوی، اور اس طرح کے اور بہت سے میلے جو تھے وہ منعقد ہوتے تھے۔ لاہور کے جو خاص میلے تھے وہ یہ آپ سمجھیں کہ راوی کے کنارے اور جہانگیر کے مقبرے کے پاس پار کا میلہ ہوتا تھا، جس میں لاہوریے بہت بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر یہ جو تھا میلہ چراغا، اس میں بھی صرف نہ لاہور کے بلکہ لاہور کے باہر سے بھی بہت سے لوگ آتے تھے۔ شہر لاہور کے جو 12 دروازے ہیں ان کے اندر جو میلے منعقد ہوتے تھے ان کی اپنی ہی ایک شان ہوتی تھی۔ پھر جتنے یہاں بزرگوں کے مزار ہیں ان کے جب عرس ہوتے تھے تو وہاں پر بھی میلے جو تھے وہ منعقد ہوتے تھے۔ یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں میں نہیں جاتا۔ آج میں آپ سے جو بات کروں تو بسنت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پتنگ بازی بہت پرانا کھیل ہے، اور جاپان جو ہے اس میں تو لوگ دیوانگی کی حد تک پتنگ بازی کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پتنگ بازی جو تھی یہ شروع میں
چین میں اس نے جنم لیا اور وہیں سے یہ پھر دوسرے ممالک تک بھی پہنچی تھی۔ برِ صغیر میں بھی پتنگ بازی بہت پرانا کھیل ہے۔ یہاں جو مغل شہزادے ہوتے تھے وہ بھی پتنگ بازی کے بڑے شوقین ہوتے تھے۔ لکھنؤ اور دہلی کے بعد لاہور پتنگ بازی کا سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا۔ یہاں شہزادے اپنے مصاحبوں کے ساتھ کھلے میدانوں میں آتے اور یہاں پتنگ بازی کے جو مقابلے ہوتے تھے ان کا انعقاد ہوتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت کوئی تقریباً 6 سال کا تھا جب میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ پتنگ بازی کیا ہوتی ہے، بسنت کیا ہوتی ہے۔ تو بڑی ایکسائٹنگ سا کام ہوتا تھا۔ دوست ادھر ادھر سے جب بیٹھتے تھے تو وہ باتیں کرتے تھے، جی ہم نے تو 12 گوٹ لگوائی ہوئی ہیں، ہمارے فلاں ساتھی جو ہیں انہوں نے اتنی ڈور لگوائی ہے، اتنی گڈیاں اکٹھی کر لی ہیں۔ میری بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی کچھ ڈور یا گڈیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کر لوں، لیکن والد صاحب بڑے سخت تھے، وہ ان چیزوں کے حق میں نہیں تھے۔ چنانچہ میں اپنے جو ایک ایک آنا 2 آنے یہ جوڑتا رہتا تھا، اور پھر جب بسنت قریب آ جاتی تھی تو 2 آنے 4 آنے 8 آنے کی ڈور خریدنی اور کچھ 6 آنے 4 آنے کی گڈیاں خرید لینی۔ رات کو جب میں سوتا تھا اول تو نیند نہیں آتی تھی، اور پھر یہ صبح کے تصور میں خواب میں بھی میں پتنگ اڑاتا تھا، میرے پیچ لگتے تھے، آب و کاٹا کا شور ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی رات گزرتی تھی اور آنکھ اس وقت کھلتی تھی کہ جب واقعی آب و کاٹا کا شور بجتا تھا، لوگ اندھیرا ہوتا تھا اور پتنگ بازی جو تھی وہ شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ تو تھا کہ اس میں ہندو بھی سکھ بھی ان کے ہاں خاص طور پہ بسنت کا تہوار جو تھا وہ منایا جاتا تھا، اور پھر وہ صبح صبح ان کے جو چھتوں پہ ہندو اور جو سکھ خواتین ہوتی تھیں یہ پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے آ جاتی تھی، تو وہ پتنگ بازی شروع ہو جاتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے دستور کے مطابق پکوان جو تھے وہ پکائے جاتے اور چھت پہ بیٹھ کے کھائے جاتے۔ پتنگیں پیچ لگتے تو اتنی دور تک چلی جاتی کہ پتنگ نظر بھی نہیں آتی تھی، اور وہ پیچ پہ ڈور دیے چلے جا رہے دیے۔ پھر ڈور پکڑنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا تھا۔ ایک آدمی تو پتنگ بڑھا کے پیچ لگا کے تو وہ کھڑا ہے وہاں پہ، ایک اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا جو کہ جو پنا ہوتا تھا ڈور کا اس کو لے کے، کیونکہ اگر جب پتنگ پیچ لگا ہوا ہے اور پیچھے سے ڈور جو ہے وہ صحیح نہ ملے تو اس میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ پتنگ کٹ نہ جائے۔ تو بڑے بڑے جو میلے ہوتے تھے یا جو بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے وہ منٹو پارک میں ہوتے تھے، جو اب علامہ اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بڑے بڑے جگادری قسم کے پتنگ باز آتے تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹولیاں ہوتی تھیں، ان کے کھانے ہوتے تھے، اور پھر پتنگ بازی ہو جاتی تھی۔ اور جو بڑے پتنگ باز ہوتے تھے ان کا یہ دستور ہوتا تھا کہ اگر کٹ گئی ہے پتنگ تو وہ اپنے ہاتھ میں جو ڈور ہوتی تھی اس کو وہیں سے توڑ دیتے تھے، یہ نہیں کبھی کھینچ کے لائیں گے کہ یہ ڈور جو ہے یہ مجھے چاہیے۔ ہمارے ہاں فلیمنگ روڈ پہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے کالو پہلوان ہوتے تھے، وہ آڑتی تھے میوہ منڈی میں، اور ان سے ذرا آگے اظہر صاحب تھے جن کا برف کا کارخانہ تھا۔ یہ اس علاقے کے 2 بڑے پتنگ باز تھے جن کا مقابلہ اکثر ہوتا تھا، اور پھر بسنت پہ تو بہت زبردست مقابلہ ہوتا تھا ان کا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ پتنگیں ان کی چلتی تھی، پیچ لگتے تھے، پتنگیں دور تک چلی جاتی تھیں، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی جو ڈور ہے اس کو کوئی پکڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب بھی کسی نے یہ کوشش کی تو اس کے گھر پہ پھر اینٹیں پڑتی تھی آ کے۔ چنانچہ لوگ یہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ جس کی بھی پتنگ کٹے گی اس کی ڈور کو پھر لوٹیں گے۔ تو وہ وہی ہوتا تھا کہ وہ جب کٹ جاتی تھی ایک کی پتنگ تو اپنے ہاتھ کی جو ڈور ہوتی تھی اس کو کاٹ کے پھینک دیا کرتا تھا۔ دکھ دائق اس کا جو پہلو تھا یا تکلیف دہ وہ یہ تھا کہ لڑکے والے بانس لے کے ان پہ کچھ جھاڑیاں سی یا کانٹے سے لگا لیتے تھے، اور پھر وہ گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے۔ ان کا دھیان سڑک پہ نہیں ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے آسمان کی طرف جہاں پتنگ ہے،
اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں جو ڈھینگری ہوتی تھی اس کو لے کے وہ پھرتے رہتے تھے کہ پتنگ کو. اس میں بہت سے حادثات بھی ہوتے تھے. پھر چھتوں پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ ذرا لاپرواہی کرتے تھے تو بہت سے بچے جو ہوتے تھے وہ جان سے بھی جاتے تھے. سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب دھات کی جو ڈور تھی اس کا استعمال شروع ہوا. اس نے جب ڈور پھرتی تھی کسی کے اوپر آ کے تو بہت سی لوگوں کی جانیں جو ہوتی تھیں وہ چلی جاتی تھی. اسی وجہ سے حکومت نے اس پہ ایک بین لگا دیا کہ پتنگ بازی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اب بھی چوری چھپے لوگ جو ہیں وہ پتنگ بازی کرتے ہیں اور وہی دھات کی ڈور استعمال ہوتی ہے. اور ہر سال ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو تھے اس کی وجہ سے یا تو زخمی ہوئے یا پھر جان سے گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک اچھا شغل ہے، ایک اچھا کھیل ہے، اس کو زندہ رکھا جائے. ایک زمانہ تھا، کیا میں پاکستان کے بعد کی بات کرتا ہوں، کہ لاہور کی جو تھی بسنت یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی. امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے، فرانس سے، پتہ نہیں کس کس ملک سے لوگ آتے تھے اور یہاں جو 5 سٹارز ہوٹل ہیں ان میں ان کی بکنگ ہوتی تھی. ان ہوٹلوں کی چھتوں کے اوپر وہ بیٹھ کے پتنگ بازی کیا کرتے تھے. لیکن اسی وجہ سے کہ اس سے جو جانی نقصان شروع ہوا تو پھر اس کھیل کو بند کر دیا گیا. اب بھی کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ یہ جو پتنگ بازی کی وجہ سے کچھ جانیں چلی جاتی ہیں. اس معاملے میں ہمیں تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ یہ کھیل رہے، یہ جان لیوا کھیل جو ہے یہ ثابت نہ ہو. آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.